نور العین صدیقی صاحبہ کا سوال ہے حافظ صاحب. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ شادی کے موقع پر دودھ پلائی کی ایک رسم ہوتی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اور اگر یہ گھر کے اندر اور رشتہ داروں کی حد تک ہو تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اسی طرح شادی بیاہ کی دیگر رسومات کا بھی اگر آپ ہلکا سا جو ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نہیں ہوتی، کئی اور جو ہیں باتیں وہ شامل ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ وسیم صاحب. جہاں تک دودھ پلائی کی رسم ہے یا مہندی کی رسم ہے یا مایو بٹھانے کا تعلق ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ارشادات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، اور نہ ہی قرآن کریم نے کوئی ان موضوعات پر کوئی براہ راست کوئی بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اسلام جو ہے وہ خوشی کے موقع کو جو سیلیبریٹ کرنا ہے اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے چند حدود و قیود ہیں جن کی بہرحال انسان نے پاسداری کرنی ہے. جہاں تک تعلق ہے دودھ پلائی کی رسم کا، یہ سوال ہوا کہ یہ کب شروع ہوئی، تو اس بارے میں تو ایک بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں کے دیگر معاشروں میں بھی ہمیں یہ رسوم نظر نہیں آتی. یہ رسوم جو ہیں وہ ہندوستان یا پاکستان اس علاقے کے ساتھ مخصوص ہیں، جس سے اغلباً یہ امکان پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب اسلام ان ممالک میں پہنچا ہے تو وہاں پر پھر جو وہاں کے معاشرے کی چند رسومات تھیں شادی بیاہ کے موقع کی، یعنی ہندوانہ رسمیں، ان میں سے بعض رسمیں جو ہیں پھر مسلمانوں میں راہ پا گئی ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ جو دودھ پلائی کی رسم ہے انہی رسموں میں سے کوئی ایک رسم ہو، یعنی معاشرتی رسم ہے، اس کا اسلامی طور طریقے سے کوئی آمد نہیں ہے اس کی، یا وہاں سے تعلق نہیں ہے. دراصل خطے کی جو رسمیں تھیں وہ لوگوں میں جو پہلے وہاں رہتے تھے ان میں جاری تھیں، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی بعض نے جو ہے وہ ان کو جاری رکھا. بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں آئے ہیں، یعنی مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے، تو اس وقت انصاریوں میں کسی کے گھر شادی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کہ انصاری جو ہیں اس موقع پر گانا گانے کا اور دف بجانے کا ان میں یہ رواج ہے، تو اس کے لیے کچھ اہتمام کر دینا تھا. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کی رسوم ہوتی ہیں اگر وہ جائز ہوں، اپنی حدود و قیود کے اندر ہوں، تو ان کی ممانعت نہیں ہے. اور پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر گانے گانے ہیں تو وہ گانے کس قسم کے ہونے چاہیے. وہ اس قسم کے گانے نہیں ہیں جو آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ گانے گائے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے پر نازیبہ حرکات بھی کی جا رہے ہیں. وسلم کے چند اشعار جو ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعہ 25 نومبر 2005 تفصیلاً ایک آپ نے خطبہ دیا ہے اور ان جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا. حضور نے پھر یہ بات بھی بیان کی ہے بیچ میں، وسلم نے جو اشعار سکھائے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اتیناکم فحیانا فحیاکم، یعنی کہ ہم تمہارے گھر آ گئے ہیں، ہم تمہارے گھر آ گئے ہیں، پس ہم تمہارے لیے جو تحائف لے کے آئے ہیں وہ خوش آمدید کا خدا تعالیٰ کی سلامتی کے تحفے ہیں، اور تم بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی سلامتی کے تحفے جو ہیں خوش آمدید کہتے ہوئے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پاکیزہ اگر کچھ اشعار کہہ دیے جائیں اس موقع پر، اور اگر اس کو کہہ کر گنگنا کر بھی اور اگر تھوڑے سے دف کے ساتھ بھی اگر وہ بیان کیے جائیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حدود و قیود ضروری ہیں. مثلا جو مہندی کی رسم ہے اس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مہندی لگانے کا تو رواج کا نہیں پتہ چلتا ہے سچ ہمیں اسلام میں، لیکن یہ بہرحال ضرور پتہ چلتا ہے کہ مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، جب آپ کی رخصتانہ کی تقریب ہوئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 ازواج میں سے، جن میں ایک حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت ام سلمہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کہا کہ عائشہ کو تیار کر دو، چونکہ ہم اس معاشرے میں مہندی کی جو ہے تقریب وہ ایک رات پہلے ہوتی ہے، جس سے مراد یہ کہ دلہن کو تیار کیا جا رہا ہے. تو دلہن کو تیاری کے حوالے سے جو ہے مہندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن پھر مہندی کے ساتھ جو دیگر چیزیں بیچ میں راہ آ گئی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کچھ لڑکیاں بیٹھ کر دلہن کو مہندی لگا سکتی ہیں، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا تہوار ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے میں اسلام مانے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ رسومات آ گئی ہیں کہ جی اس کے پھر خرچے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ٹوکرے لے کر جو ہے وہ دولہے والے دلہن کی طرف جا رہے ہیں، دلہن والے دولہے کی طرف آ رہے ہیں. پھر مزید اس کے اوپر یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ لڑکی کی تو مہندی ٹھیک وہ تو ہے نظر آتی ہے، لیکن اب تو دولہے کی بھی مہندی ہو رہی ہے جس کی کوئی تک نہیں ہے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر تو ان چیزوں کو، ان خوشی کو
حدود و قیود کے ساتھ اگر منایا جائے تو ان میں ممانعت نہیں ہے۔ پھر مثلا ایک اور تقریب ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ بچی کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے، تو مائیوں بٹھانے کے جو تصور ہے وہ اغلباً یہ تھا کہ اب ہماری بیٹی جو ہے جس کو ہم نے بڑے نازوں کے ساتھ پالا ہے، والدین اب کہتے ہیں کہ اب یہ جا رہی ہے تو یہ اب ہماری مہمان ہے، تو کچھ عرصہ پہلے 7 دن یا 10 دن پہلے وہ اس سے باقی کام جو ہیں وہ نہیں کرواتے، تاکہ جو بچی ہے اس کی جو ہے وہ اب اس کا حق ہے والدین پر کہ والدین اس کی خدمت کریں۔ لیکن اب اس کو اس جو بات ہے اس کو انہوں نے رسم بنا لیا ہے اور باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور مائیوں بٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ راپ آ گئی ہیں۔ تو جہاں تک خوشی کے معاملات کا تعلق ہے تو ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کی اجازت ہے اور اسلام اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر شیخی یا پیسے کی نمائش یا اسراف کا پہلو آ جائے اور پھر اگر اس کے ساتھ جو ہے بے پردگی کا پہلو بھی آ جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی ٹھیک ہے افسر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور بلا شبہ اسی طرح ہے کہ یہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اور اس نے اگر خوشیاں دی ہیں تو ان کے اظہار کرنے سے، ان کو منانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، بلکہ ہر چیز جو ہے اس کی حدود اور اس کی قیود اور اس کے رنگ اور طریقے جو ہیں وہ بھی اسلام میں بتا دیے گئے ہیں۔ اس نام پر نہ تو اسراف کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی بنا پر لغویات جو ہیں یا بیہودہ گانے، فحش گوئی اور جو ایسے لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا جن کا اسلامی طور پر جو ہے وہ پردے کے لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ اکٹھے ہوں، ان کو وہاں پر مدعو کرنا اور ناچ گانے کا اہتمام ہونا، یہ چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے جو رشتہ دار ہیں قریبی وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی جو ہے مناسب اشعار وغیرہ جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں تو اس حد تک وہ اجازت ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مہندی کے لیے الگ سے کارڈ چھپنے لگے، الگ سے اس کے سٹیج بنتے ہیں، کئی جو وہ شادی کے کھانوں سے زیادہ جو ہے وہ بعض دفعہ مہندی کے کھانوں پر جو ہے وہ خرچ آ جاتا ہے، اور وہ ایسی رنگ اختیار کر گیا ہے کہ چاروں نہ چار پھر جس کی استطاعت نہیں ہے وہ لوگ بھی جو ہیں بیچارے وہ خود پر بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ یہ تو ایک رسم ہے، بڑی ضروری بات ہے، وگرنہ لوگ کیا کہیں گے۔ بچی جو ہے اس کو احساس کمتری جو ہے وہ بیچاری کو ہوتا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ تو بغیر کسی اہتمام کے ہی ہو رہی ہے، میرے تو حالات ایسے نہیں ہیں۔ حالات ہونے کے باوجود جن لوگوں کو استطاعت ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ان احکام کے تابع رہ کر ہی عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ خوشیاں جو ہیں وہ حقیقی خوشیاں بن سکتی ہیں، اور انسان کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق دے۔